میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما کو سیدہ کے گھر سے بلا لیا کرتے تھے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنے سینہ اقدس سے لگاتے، پھر ان کو چوما بھی کرتے اور پھر ان کے سروں کو سونگا بھی کرتے تھے۔ اور جب پوچھا گیا حضور آپ سونگتے بھی ہیں؟ ارشاد فرمایا ہاں، حسن اور حسین اس دنیا میں محمد کے پھول بن کے آئے۔ ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ام المومنین حضرت سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں تشریف فرما تھے۔ حکم دیا کہ دروازے کا دھیان رکھنا اور کسی کو اندر نہ آنے دینا۔ آپ فرماتی ہیں کہ میں دروازے کا دھیان رکھتے ہوئے بیٹھ گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ دوڑتے آئے اور دروازہ کھول کر اندر آ گئے اور سیدھا جا کر رب کے محبوب کی جھولی میں بیٹھ کر حضور سے کھیلنے لگ گئے اور میرے حضور ان سے باتیں فرمانے لگ گئے۔ اتنے میں حضرت جبریل امین علیہ السلام وہاں پر حاضر ہو گئے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس حسین سے آپ اس قدر محبت فرما رہے ہیں، ایک وقت آئے گا آپ کی امت کے لوگ اس حسین کو پیاسا رکھ کے شہید کر دیں گے۔ اور پھر کچھ مٹی میرے حضور کے آگے رکھ دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مٹی کو سونگا تو حضور فرمانے لگے کہ مجھے اس مٹی سے کرب و بلا کی بو آ رہی ہے۔ پھر حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو وہ مٹی دی، فرمایا اسے دیکھتی رہنا، جس دن یہ مٹی خون میں بدل جائے جان لینا کہ میرا حسین شہید ہو گیا۔ ام المومنین سیدہ ام سلمہ فرماتی ہیں کہ میں کہنے لگی کہ وہ دن کتنا سخت دن ہوگا جس دن یہ مٹی خون میں بدل جائے گی۔ آپ کہتی ہیں کہ میں پھر اس مٹی کی بوتل کو دیکھا کرتی تھی، بڑا دھیان رکھتی، یہاں تک کہ 61 ہجری کا آغاز ہوا تو 10ویں محرم کا دن تھا اور میں اپنے گھر میں سو گئی۔ آنکھ لگی ہوئی تھی، دوپہر کا وقت تھا یا دن کا وقت تھا، تو میں نے خواب دیکھا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے خواب میں تھے، لیکن دیکھا کہ میرے حضور کی زلفوں پہ گرد پڑی ہوئی تھی اور حضور کی آنکھوں میں آنسو تھے اور ہاتھ میں ایک بوتل تھی۔ میں سہم گئی، میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیسی حالت ہے؟ ارشاد فرمایا میں ابھی کربلا سے اپنے حسین کو دیکھ کے آ رہا ہوں۔ سیدہ کہتی ہیں میری آنکھ کھل گئی، میں اٹھی تو فوراً اس مٹی کو دیکھا جو مٹی مجھے دی گئی تھی۔ دیکھا تو آج وہ مٹی نہیں تھی بلکہ خون میں بدل چکی تھی۔ تو آپ نے اپنے خادم سے کہہ کر یہ اعلان کروایا کہ مدینے والوں تم اپنے گھروں میں آرام سے سوئے پڑے ہو، کرب و بلا میں اللہ کے محبوب کا نواسہ شہید ہو چکا ہے۔ یہ شہادت کیسے ہوئی تھی؟ سیدنا حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے خانوادہ کے ساتھ کربلا کی سرزمین پر 2 محرم کو تشریف لائے۔ اگر بات جنگ کی ہوتی یا اقتدار کی ہوتی تو جنگ کے لیے فوجی لائے جاتے ہیں، 6 ماہ کے معصوم بیٹے ساتھ نہیں لائے جاتے۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو کربلا کی سرزمین پر حضرت حر نے آ کر روکا تھا۔ ایک بات دوسری یہ بھی ہے جو کتابوں میں لکھی ہے کہ جب آپ کی سواریاں اس سرزمین پر پہنچیں تو پوچھا کہ اس جگہ کو کیا کہا جاتا ہے؟ کسی نے کہا دشت نینا کہتے ہیں، نینوا کہتے ہیں، کسی نے کچھ نام بتایا، ایک نے کہا اس کو کرب و بلا کہتے ہیں۔ فرمایا سامان اتار خیمے لگا لو، یہی ہماری آخری منزل ہے اور یہی ہمارا مقصود ہے۔ 7ویں محرم کو میرے آقا امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے رفقا کے لیے پانی بند کیا گیا۔
یہ بات بھی بڑی انوکھی ہے کہ چرند پرند تو پانی پیتے نظر آ رہے تھے، لیکن آج حضور کی آل پہ پانی بند ہو چکا ہے۔ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پیاسی ہے۔ مذاکرات چلتے رہے۔ یہ کتابیں میرے سامنے ہیں جن میں حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کے وہ خطبات موجود ہیں جو آپ روزانہ ان کے سامنے واز فرماتے تھے، یہاں تک کہ یہ دن آن پہنچا، یعنی 9 محرم۔ ابن زیاد نے کہا کہ عمر بن سعد سے کہ تم ایک لشکر لے کر جاؤ اور 2 ٹوک بات کرو۔ حضرت حر کا عمر بن سعد سے آمنا سامنا ہوا۔ عمر بن سعد کہنے لگا کہ دیر کس بات کی ہے، ہمیں جو آرڈر ہے وہ ہمیں کرنا چاہیے۔ حضرت حر عمر بن سعد سے کہنے لگے تجھے کیا ہو گیا ہے، تیری عقل کہاں چلی گئی اور تیری عقل پہ کون سا پردہ پڑ گیا ہے، تو کن کے ساتھ لڑنے کے لیے آ گیا ہے؟ کیا تجھے پتا نہیں ہے یہ فاطمہ کے لال ہیں؟ کیا تجھے نہیں پتا یہ شیر خدا کے بیٹے ہیں؟ کیا تم اس بات کو بھول گئے ہو یہ وہ حسین ہے جسے محبوب اپنے کندھوں پہ بٹھا لیا کرتے تھے؟ یہ باتیں سنی تو عمر بن سعد کانپ اٹھا، ڈر گیا، سہم گیا، لیکن اس معاملے کو بہت تیزی کے ساتھ آگ کی طرح الجھانے والا شخص شمر الجوشن یہ پیچھے آن پڑا اور اس نے آ کر اس معاملے کو اور الجھا دیا۔ حضرت حر کہنے لگے عقل کے اندھو، مجھے یہ پتا ہوتا کہ تم نے یہ سلوک کرنا ہے تو میں کبھی بھی حضور کی آل کو یہاں نہ روکتا۔ کہنے لگے کہ میرے اوپر افسوس ہے جو میں نے حضور کی آل کو روک لیا، کاش ان کو واپس ہی جانے دیتا، ایسا سانحہ کبھی پیش نہ آتا۔ عمر بن سعد نے کہا حر اپنا فیصلہ بتا، تو کیا کرنا چاہتا ہے؟ تو حضرت حر کہنے لگے کہ سوچ رہا ہوں، ایک طرف تو جنت ہے اور دوسری طرف دنیا کا مال و متاع، لالچ ہے، سوچ رہا ہوں کس سمت جاؤں۔ تو عمر بن سعد نے کہا پھر کیا فیصلہ کیا؟ تو حضرت حر کہنے لگے فیصلہ کیا کرنا ہے، تمہیں چھوڑ کر ان کی بارگاہ میں جا رہا ہوں جنہیں مصطفیٰ نے جنت کی سرداری عطا فرما دیا۔ عمر بن سعد نے بہت آوازیں دی، تو غلط کر رہا ہے، تجھے نہیں پتا کیا ہو جائے گا، لیکن حضرت حر نے پیچھے مڑ کر بھی دیکھا نہیں اور سب کچھ وہیں چھوڑ کر آپ سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آ گئے اور پھر ہاتھ جوڑ کے معافی طلب کی، حضور مجھ سے غلطی ہوگی نا، میں نے اتنے دنوں سے آپ کو یہاں روک رکھا ہے، نہ واپس جانے دیا نہ کہیں اور جانے دیا، تو اب ان کے ارادے بڑے غلط ہیں جو انہوں نے میرے سامنے رکھے ہیں۔ ارشاد فرمایا جاؤ انہیں کہہ دو کہ آج کی رات رک جائیں، کل جو اللہ نے چاہا وہ فیصلہ ہوگا۔ یہی 9 محرم کا دن تھا اور یہ آج کی رات تھی جس رات ہم بیٹھے ہیں۔ سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہت سارے خطبات ہیں یہ میرے سامنے پڑے ہوئے، ایک واعظ کا کچھ حصہ رکھنا چاہوں گا۔ آپ نے اپنے رفقا کو رات کو اکٹھا کیا ایک خیمہ میں، بلکہ اس بات کے راوی حضرت سیدنا امام زین العابدین خود ہیں۔ ابن اسیر نے لکھا ہے چونکہ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک اس وقت 22 سال کے لگ بھگ بیان کی جاتی ہے، اس وقت آپ جوان تو تھے لیکن بیمار تھے۔ خود فرماتے ہیں کہ میں بیماری کی حالت میں تھا لیکن اٹھا اور جا کر اپنے بابا کے قدموں کے پاس بیٹھ گیا، اس سوچ سے کہ میرے بابا آج کیا فرمانا چاہیں گے۔ حالات تو صاحب کے سامنے تھے، بات تو اب لکی چھپی رہی نہیں تھی۔ تو حضرت امام زین العابدین فرماتے ہیں کہ ابا جی نے جو واز فرمایا تھا اس میں سے یہ بھی تھا، اپنے رفقا سے فرمایا دیکھو تم جانتے ہو یہ لوگ میرے خون کے پیاسے ہیں، تمہارے ساتھ ان کی دشمنیاں نہیں ہیں، تم ایسا کرو رات کے اندھیرے میں اٹھو اور اونٹ لے لو اور واپس چلے جاؤ، یا اس بستی کو چھوڑ کر کہیں اور چلے جاؤ۔ نہ کہ جانے کو کہا بلکہ فرمایا کہ میں حسین ابن علی تمہارے حق میں اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگوں گا کہ یا اللہ میں ان پہ راضی ہوں، تو ان کی منزلیں آسان کر۔ یہ واز آپ نے ارشاد فرمایا۔ تو وہ رفقا کا جو جواب ہے وہ بھی لمبا چوڑا ہے، میں مختصراً عرض کر رہا ہوں جو اس کا خلاصہ ہے۔ وہ عرض کرتے ہیں حضور یہ کیسے ہو سکتا ہے، آج نہیں تو کل تو اس دنیا سے جانا ہی ہے، رہنا ہم نے تھوڑا ہے۔ پھر عرض کی حضور بھلا بتائیے کیا ہمارے بچے آپ کے بچوں سے زیادہ قیمتی ہیں؟ کیا ہمارے بچوں کا خون آپ کے بچوں کے خون سے زیادہ اہم ہو گیا؟ کیا آپ کی جان ہماری جانوں سے کم ہے؟
ہماری جانیں قیمتی ہیں یا آپ کی؟ اور پھر ایک بات یہ بھی کہی، حضور آپ کو یہاں چھوڑ کر ہم واپس تو چلے جائیں گے، لیکن کل قیامت کے دن رسول اللہ کو کون سا منہ دکھائیں؟ ہمارے پاس کیا بچا ہے؟ آپ کو یہاں تنہا چھوڑ کر کیا ہم سکھ کی نیند سو لیں گے؟ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھیں بھر آئیں اور آپ نے پھر فرمایا کہ آج کی رات ہے ہمارے پاس، جی بھر کے اپنے رب کو راضی کرو اور جتنی تلاوت کر سکتے ہو وہ کرو۔ عبادت و ریاضت میں گزری ہے یہ رات۔ ایک کتاب میں نے یہاں تک پڑھا کہ آپ اپنے خیمے سے باہر تشریف لائے، اپنی تلوار پکڑی تو اس کو تیز کر رہے تھے اور ساتھ کچھ اشعار بھی پڑھ رہے، جن کا مفہوم یہ ہے، فرما رہے تھے اے دنیا تو کتنی بے وفا نکلی، تجھے یہ بھی نہیں پتا چلا کہ ہمارا مقام و مرتبہ کیا ہے۔ القصہ مختصر، آج کی یہ 9 محرم کے دن کی رات گزری، صبح کا سویرا طلوع ہو رہا تھا۔ اپنے جوان سالہ بیٹے سیدنا حضرت امام علی اکبر سے کہا، بیٹا فجر کی اذان آج تمہاری زبان سے سننا چاہتا ہوں۔ کس سوچ سے وہ اذان پڑھی تھی میرے آقا امام حسین کے 18 سالہ گبرو جوان نے، اور اذان کے بعد پھر آقا امام حسین نے جماعت کروائی، اور جماعت کے بعد پھر بھی سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ ان تک پہنچے اور ان کے سامنے پھر بھی خطاب کیا اور فرمایا میری طرف دیکھو، مجھے پہچانو، میرے مقام کو سمجھو، میرے حق کو سمجھو، جانتے ہو میں تمہارے رسول کی بیٹی کا بیٹا ہوں، اس وقت میرے سوا روئے زمین پر حضور کی آل میں کوئی اور نہیں ہے، میری قدر کرو، میں وہ حسین ہوں جن کا جھولا فرشتے جھلاتے رہے، میں وہ حسین ہوں جن کے تحفے جنت سے لائے جاتے، ہمارے گھر میں قرآن اترا ہے، امامت ہمارے گھر کی ہے، نبوت ہمارے گھر کی ہے، ولایت ہمارے گھر کی ہے، قرآن ہمارے گھر میں اترا ہے، قرآن ہم پہ اترا ہے، قرآن میں ہماری عظمت ہے، نماز میں ہم پر درود پڑھنے کو کہا گیا ہے، لیکن وہ بدبخت تھے۔ قرآن پاک میں ایک جگہ ارشاد فرمایا، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، اللہ جب مہر لگاتا ہے تو وہ دل پہ لگتی ہے، پھر آنکھوں پہ لگتی ہے اور پھر کانوں پہ لگ جاتی ہے، جس سے وہ کچھ سن نہیں پاتے، آنکھوں پہ لگ جائے تو کچھ نظر نہیں آتا، بظاہر آنکھیں تو تھی لیکن انہیں نظر نہیں آ رہا تھا، کان تو تھے لیکن امام حسین کا پیغام سن نہیں پا رہے تھے۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ واز فرمانے کے بعد واپس تشریف لاتے ہیں، بھائی جنگ کا آغاز ہوتا ہے۔ آقا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تھا کہ جنگ کا آغاز ہماری طرف سے نہیں ہوگا، آپ کا کوئی بھی سپاہی ان سے بات چیت کرنے جاتا تو میرے آقا امام حسین ساتھ یہ فرماتے تھے، خبردار جنگ کا آغاز ہماری طرف سے نہ ہو۔ عمر بن سعد جو ایک بہت بڑے صحابی رسول کا بیٹا ہے، میں اس کے باپ کی فضیلت پڑھنے لگ جاؤں تو ان کے مقدروں پہ رشک آنے لگے گا آپ کو، کتنے بڑے باپ کا بیٹا تھا، لیکن اس وقت بدبختی غالب آ چکی تھی اور عمر بن سعد نے کمان سیدھی کی اور پہلا تیر آل رسول پہ چلاتے ہوئے اس بدبخت نے اپنے قافلے والوں سے کہا تھا، گواہ رہنا آج حضور کی آل پہ پہلا تیر میں چلانے جا رہا ہوں۔ اتنی بدبختی غالب آ گئی، اس قدر یہ بدبخت ہو، اس قدر آنکھوں پہ اندھیرا چھا گیا، اس قدر کانوں پہ پردہ پڑ گیا، اب کچھ نظر نہ آ رہا تھا تو سیدنا آقا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے جنگ کا آغاز ہوا۔ آپ تو چاہتے تھے کہ معاملہ ہمارا ہے تو چاہتے تھے کہ میں ہی جاؤں، لیکن آپ کے ساتھ آنے والے رفقا نے کہا، حضور یہ کیسے ہو سکتا ہے، ہمارے ہوتے ہوئے اور ہماری آنکھوں کے سامنے آپ شہید ہو جائیں، ہم یہ کیسے گوارا کر لیں گے۔ سب سے پہلا سپاہی کربلا کی دھرتی پر میرے آقا امام حسین کے سامنے شہید ہونے والا حضرت حر ہے۔ حضرت حر نے اجازت طلب کہ حضور مجھے جانے دیجئے، فرمایا نہیں تجھے کیوں جانے دوں، تیرا اس میں کیا قصور، کہا حضور غلطی تو مجھ سے بھی ہوئی نا کہ آپ کو روک لیا میں نے۔ حضرت حر کو اجازت ملتی ہے، حضرت حر جا کر جنگ کرتے ہیں، جب تک اللہ کا حکم تھا دونوں ہاتھوں سے تلوار چلی، لیکن آخر پھر وہ سامنے 2 تو تھوڑے کھڑے تھے، 4 تو تھوڑے تھے۔ ایک کتاب میں نے 18,000 لوگ پڑھے ہیں، جو حضرت سلطان العارفین نے جو بات کہی نا کہ 18,000 عالم اگے حسین دے مردے ہو، 18,000 تھے یا 22,000 کا لشکر جرار تھا، بس پھر تیر چلتے ہیں۔ حضرت حر زمین پر آتے، آواز دی جاتی ہے، اے حسین آؤ اور اپنے سپاہی کو لے جاؤ۔ صدقے جاؤں، واہ حسین تیرے حوصلے پر
اور تیرے صبر پر، تیری عظمت و شان پر 56 سال 6 ماہ کچھ دن کی عمر ہے۔ سیدنا امام حسین آتے ہیں۔ حضرت حر اس وقت زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا تھے، سر پر مٹی بہت زیادہ پڑی ہوئی تھی، چہرے سے مٹی صاف کی میرے حسین ابن علی نے ان ہاتھوں سے جن ہاتھوں کو رب کے رسول چوما کرتے تھے، مٹی کو صاف کیا۔ حضرت حر کی آنکھیں بھر آئی۔ آقا امام حسین فرماتے ہیں، حر کیا جو ہے شہادت سے ڈر رہے ہو؟ عرض کی نہیں حضور، جان آپ کے نام پر وار کر بھی افسوس اس بات کا ہے کہ آپ کو روک جو سکا، غلطی ہو گئی، کہیں حضور نے پوچھ لیا تو کیا جواب دوں گا؟ تو حضرت امام حسین نے اس کا سر جولی میں لیا، بلکہ اس کے متھے کو چوما اور پھر مسکرا کے فرمایا، حر تیری جان رائے گاہ نہیں گئی ہے، یہ ضائع نہیں ہوئی ہے، تو راہ خدا میں آیا ہے اور پھر آل نبی کے تحفظ میں آیا ہے۔ تیری شہادت پر سب سے پہلا اور بڑا گواہ اللہ کے رسول کا نواسہ ہے، اور فرمایا جا تجھ سے وعدہ رہا، کل قیامت کے دن سب سے پہلے حضور کی بارگاہ میں تیرا ہاتھ پکڑ کر حسین لے کے جائے گا، اور جب میں عرض کروں گا آقا شفاعت فرما دیں گے، رب جنت کا اعلیٰ مقام عطا فرما دے گا۔ حضرت حر کیا شہید ہوئے، بس پھر شہادتوں کا سلسلہ چل پڑا میاں۔ کبھی حضرت عمیر شہید ہوئے، کبھی حضرت حبیب شہید ہوئے، کبھی حضرت وہب شہید ہوئے۔ یہ کثیر تعداد ہے جو آپ کے رفقا کی ہے۔ بات آ گئی حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک اور بیٹے کی، جن کا تذکرہ ہم نے کل پڑھا۔ وہ دو چھوٹے تھے، یہ حضرت عبداللہ جو سب سے بڑے بیٹے تھے۔ عرض کرتے چچا حضور اب مجھے بھی اجازت دیجئے۔ آقا امام حسین فرماتے پیارے بتیجے، اے میرے بیٹے تجھے کیسے اجازت دے، ابھی تو تیرے دو بھائیوں کی شہادت کو نہ بھول پائے، ابھی تو تیرے بابا کی شہادت کو بھول نہیں پائے، اب تو اپنی ماں کا واحد سہارا ٹھہرا ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ اب تیری والدہ کو تیری جو ہے نا آنکھوں کے سامنے شہادت دیکھنی پڑے۔ تو عرض کی حضور کیا میں رہ جاؤں اور شہادت کے منصب سے آپ مالا مال ہو جائیں؟ میں بھی تو راہ خدا کے لیے نکلا ہوا ہوں۔ تو پھر آپ نے اجازت دی، یہاں تک کہ وہ بھی شہید ہوئے۔ میں یہ ساری شہادتوں کو تفصیل سے کیا پڑھوں، ایسے لفظ کہاں سے لاؤں جو ان کی بارگاہ میں خیراج پیش کر سکیں؟ جتنی بڑی قربانیاں ہیں میرے پاس تو وہ الفاظ ہی نہیں ہیں۔ القصہ مختصر، حضرت عبداللہ بن مسلم بن عقیل کے بیٹے کے بعد حضرت مسلم بن عقیل کے بھائیوں نے اجازت مانگی، پھر ان کی شہادتیں ہوئی۔ عرب کا رواج تھا، ایک ایک بندہ جنگ کے لیے جاتا تھا، اور جب وہ شہید ہوتا تو میرے آقا امام حسین کو آواز دی جاتی، آؤ اور اپنے سپاہی کو لے جاؤ، ہم نے قتل کر دیا۔ صدقے جاؤں آقا حسین تیرے حوصلے پر 56 سال کی عمر میں آپ کا سارا دن، وہ سارا دن آپ کا لاشوں کو اٹھاتے ہی گزر گیا۔ کبھی حضرت حر کو اٹھاتے ہیں، کبھی حضرت حبیب کو اٹھاتے ہیں، کبھی وہب کو اٹھاتے ہیں، لیکن اب اپنے خاندان کی باری آ گئی ہے۔ ایک مرتبہ تو حضرت مسلم کے بچوں کو اٹھایا، اب ان کے بھائیوں کو اٹھایا، اب حضرت قاسم بار بار اجازت طلب کرتے ہیں۔ کیسا گبرو جوان تھا یہ، سیدنا حضرت امام حسن کے بیٹے تھے، اور امام حسن نے تو آپ کو یہ وصیت فرمائی تھی، اے میرے بیٹے میں تجھ پر تب راضی ہوں گا جب میرے بھائی حسین پر مشکل گھڑی آئے تو تو اپنی جان دینے سے ذرا بھی دریغ نہیں کرے گا۔ اور آقا امام حسین اجازت نہیں دے رہے، تو انہوں نے پھر وہ وصیت نامہ کھولا جو بشکل تویز تھا یا کچھ بھی تھا، آپ بھی شہید ہوئے۔ حضرت غازی عباس علمدار بن کے کھڑے ہیں، جھنڈا آپ کے ہاتھ میں ہے۔ حضرت عباس علمدار یہ گبرو بھائی ہے میرے آقا امام حسین کا، بلکہ جیسا کہ میں نے جمعہ پر ایک بات کی تھی، حضرت غازی عباس کی جب ولادت ہوئی تو ان کا معاملہ بھی مولا علی کے جیسا تھا، یہ آنکھیں نہیں کھول رہے تھے۔ حضرت ام البنین کو جب مبارکیں دی گئی کہ آپ کی گود میں بیٹا ہوا ہے تو حضرت ام البنین کہنے لگی بیٹا تو بڑا سونا ہے پر کیا کروں آنکھیں نہیں کھولتا۔ مولا کائنات نے اٹھایا تو آنکھیں نہیں کھلی، امام حسن اٹھاتے تو آنکھیں نہیں کھولتے، لیکن جب حضرت امام حسین نے اپنے ہاتھوں میں لیا تو غازی عباس نے مسکراتے ہوئے آنکھیں کھولی۔ حضرت عباس کربلا کے میدان میں 32 سال کی عمر والے تھے، اور 32 سال کا جوان پھر گبرو ہوتا ہے، بلکہ غازی عباس کے بارے میں کتابوں میں یہ بات درج ہے کہ حضرت
حضرت غازی عباس کو قمرِ بنو ہاشم کہا جاتا تھا، یعنی بنو ہاشم کا یہ چاند ہے۔ حضرت غازی عباس جب مدینے میں ہوتے تھے تو اپنے گھر سے باہر بازار آتے تو دیکھنے والے لوگ کہا کرتے تھے، او لوگو دیکھو تو صحیح، علی کے بیٹوں میں یہ عباس چاند سے بھی زیادہ سونا لگ رہا ہے، یہ غازی عباس ہے۔ بچوں نے کہا چچا حضور پانی کی زیادہ ضرورت ہے، پیاس لگی ہوئی نا، بڑوں کی بات ہوتی تو شاید ٹالتے تھے، لیکن جب آ کے کہا نا سیدہ سکینہ نے، چچا جی آ کر دیکھو تو صحیح، میرا 6 ماہ کا ویر شدت پیاس میں تڑپ رہا ہے، آؤ ایک بار میرے ویر علی اصغر کا چہرہ تو دیکھو۔ فرمانے لگے بیٹا کیا کروں، آپ کے ابا اجازت نہیں دیتے، وہ مجھے کہیں نہیں جانے دے رہے، میں کیسے چلا جاؤں؟ اچھا تم سفارش کر دو شاید اجازت مل جائے۔ غازی عباس کے ہاتھ میں مشکیزہ ہے، سیدنا امام حسین کی بارگاہ میں آتے ہیں، بھائی آقا حضور کے ساری زندگی آپ نے امام حسین پاک کو بھائی نہیں کہا، یہ بھی ایک لطف کی بات ہے، حضرت غازی عباس جو آپ کے بھائی ہیں لیکن ساری زندگی امام حسین کو بھائی نہیں کہا، کیوں؟ فرماتے ہیں ماں نے کہا تھا اے میرے بیٹے عباس تو بیٹا علی کا ضرور ہے پر زندگی میں کبھی فاطمہ کے بیٹوں کا مقابلہ نہ کرنا، فاطمہ دے پترا دیا ریسا نہ کری، کتھے تو تے کتھے فاطمہ دے لال، اس لیے ساری زندگی بھائی نہیں کہا، بلکہ آقا کہتے تھے، عرض کی آقا اجازت ہو تو پانی نہ لے آؤں؟ تو فرمانے لگے امام حسین پاک، اے عباس کیا تجھے پتا ہے تو میرا علمدار ہے، تو میری کمر ہے، تو میرے بازو ہے، تو حسین کی جان ہے، میں تجھے جانے نہیں دوں گا۔ غازی عباس پیچھے ہٹے، سیدہ سکینہ آگے آ گئی، کہا ابا جی چاچو کو جانے دو نا، پانی لے آئیں گے، سب پی لیں گے، میرے ویر کا بھی تو گلا خشک ہو رہا ہے۔ سیدنا امام حسین کی آنکھیں بھر آئیں، منظر تو دیکھ رہے تھے، حسین ابن علی کیا ہو رہا ہے، اس میدان میں کوئی گیا ہے تو مڑ کے تھوڑا آیا ہے، اٹھا کے لانا پڑا ہے۔ بس غازی عباس نے مشکیزہ لیا، چلے نہر فرات کی طرف میرے بھائی، مشکیزہ بھر لیا، کتابوں میں تو اور بھی لفظ درج، پانی کا چلو اٹھایا تو منہ کے قریب لا، پیاس کو خود نے بھی تو نہیں ڈھال کر رکھا تھا، سوچا کہ 2 گھونٹ پی لوں، لیکن پھر اپنے آپ سے کہتے عباس اگر تو نے پانی پی لیا اور خیموں تک پانی پہنچا نا، بتا لوگ تیری وفا پہ کیا انگلی اٹھائیں گے، تیری وفا کہاں جائے گی، وہ وفا جو آل رسول کے ساتھ آج تو رقم کرنے جا رہا ہے۔ یہ کہہ کر پانی چھوڑ دیا، گھوڑے پہ بیٹھے تو ایڑ لگائی، کہا دیر نہ کرنا، جلدی خیموں تک لے چل، میرے آقا حسین کے پتر پیاسے۔ گھوڑا تو دوڑ پڑا لیکن یزیدیوں نے نہ جانے دیا، پلاننگ پہلے ہو چکی تھی اور وہ لوگ آگے آ گئے۔ غازی عباس سے کہا پانی نہیں جائے گا، کہا ممکن نہیں، میں پانی کو یہاں چھوڑ جاؤں؟ ایک بدبخت آگے بڑھا، دائیں بازو پہ وار ہوا، بازو کٹ کے زمین پہ گر پڑا، صدقے جاؤں اے غازی عباس تیری عظمت پر، بازو کو نہیں سنبھالا، چلو بازو اٹھا لوں بعد میں جڑ جائے گا، بازو جہاں پڑا ہے، اپنی جان کی فکر نہیں، خون بہنے جا رہا ہے، بازو کو وہیں چھوڑا، مشکیزے کو سنبھالا ہے، اے عباس تیرا بازو جاتا ہے تو چلا جائے پر نبی کی آل کے ساتھ وفا کا رشتہ نہ توڑنا۔ ایک آگے بڑھا تو بایاں بازو بھی کٹ گیا، ایک نے کہا دونوں بازو کٹ گئے، اب یہ تلوار تو نہیں چلا سکے گا نا، علی کا گھر بھی تو کیا گھر ہے، اس گھر میں جس کو دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے۔ حضرت غازی عباس پر اب آسانی کے ساتھ حملہ ہوا، بھائی پھر ایک حملہ نہیں تھا، پھر پورے لشکر نے تیر چلائے، پھر خبر نہیں تیر دائیں سے لگ رہا ہے، بائیں سے لگ رہا ہے، کوئی سینے سے آر پار ہے، کوئی جگر سے آر پار ہے، کوئی گردن سے آر پار ہے، جسموں میں تیر نہیں لگے تھے بلکہ کہوں تو جسم تیر میں پروئے گئے تھے۔ میں جمعے پہ بھی پڑھ رہا تھا، اب بھی پڑھ رہا ہوں، اکو کلا شیر علی دا تے دشمن سجے کھبے، 360 جا بدنے اندر تیر عباس نو وجے، خیمے اندرو سیدہ زینب ویر عباس نو سدے، آ جا وے ویرا، آ جا وے ویرا، اسی پانی پی پی۔ یہ منظر دیکھ رہا ہے حضور کا گھر، یہ کیفیت دیکھی جا رہی ہے خیموں میں۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اس حال کو دیکھا تو دوڑ سی لگائی، 56 سال کی عمر ہے اور دوڑ ایک لگائی، لیکن آ کر آنسو تھم نہ پائے۔ ایک بازو کہاں کٹا پڑا ہے، دوسرا بازو کہاں کٹا پڑا ہے، مشکیزہ منہ میں ہے لیکن سارا پھٹا پڑا ہے۔ شاید یہ تخیل کی بات کر رہا ہوں، شاید اب حضرت عباس نے اپنی سواری گھوڑے سے کہا ہوگا کہ اب اپنا منہ پھیر لے،
اب مجھے فرات کی طرف لے جا، خیموں کی طرف نہ لے جانا، کیونکہ خیموں کی طرف یہ مشکیزہ کھالی گیا تو علی اصغر کو کیا جواب دوں گا۔ سکینہ تو انتظار میں ہے کہ پانی آنے والا ہے، وہاں گر پڑے تھے۔ حضرت مولا حسین پاک آتے ہیں، اٹھایا، گود میں رکھا نہ سر، تو فرمایا بھائی تو میری قمر ہے، تو میرا علمدار ہے، آنکھیں تو کھول، آنکھیں تو کھول، آنکھیں تو کھول۔ پھر فرماتے ہیں چلو جاتے جاتے، زندگی بھر نہیں کیا، اب جاتے جاتے اپنی زبان سے ایک بار حسین کو بھائی تو کہے، سننا چاہتا ہوں تیری زبان سے بھائی کہتا ہوا کتنا سونا لگے گا۔ بھائی بھائیاں دی دردی ہوندے، بھائی بھائیاں دیاں باواں، باپ سر دا تاج محمد تے ماواں ٹھنڈیاں چھاواں۔ حضرت غازی عباس نے میرے آقا امام حسین کے ہاتھوں میں دم توڑ دیا، جان ہی چلی گئی۔ مجھے بتاؤ تو صحیح یار، پہلے جتنوں کو اٹھا کے لاتے تھے آقا حسین اسی طرح ہی لایا ہے، اب غازی عباس کے بازوؤں کو اٹھانے کے لیے چادر بچھانی پڑ گئی۔ ایسے کیسے اٹھاتے؟ صدقے جاؤں آپ کی عظمت پر، اپنے بھائی کو کیسے کیسے اکٹھے کر رہے تھے، کبھی ادھر سے بازو اٹھا کے لاتے، کبھی ادھر سے بازو اٹھا کے لاتے، کبھی ادھر سے تیر نکالتے ہیں، کبھی ادھر سے تیر نکالتے ہیں، کبھی آنسوؤں کی برسات ہوتی ہے، اور پھر اپنے کندھے پہ اٹھایا تھا اپنے بھائی کو اور اٹھا کر خیموں میں لے آئے اور فرمایا کہ عباس پانی تو نہیں لا سکا لیکن جام شہادت نوش کر گیا ہے، خیمے والو پریشان نہ ہونا، اب عباس اپنے ہاتھوں سے ہمیں حوض کوثر کا پانی پلائے گا۔ سلسلہ آگے بڑھتا ہے میرے دوستوں اور میرے بزرگوں، سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کہ پھر اپنے بچوں کی شہادت کا سلسلہ شروع ہوا۔ کل کوشش کروں گا پڑھوں گا، جب آقا امام حسین کی شہادت ہوئی، امام جلال الدین سیوطی لکھتے سورج بھی شرم کے مارے ڈوب گیا، درختوں کے پتے بھی رونے لگ، آسمان سے فرشتوں کی چیخیں نکل گئی، دیواروں پر زردی چھا گئی، جس پتھر کو عراق کے اندر اٹھایا جاتا ہر پتھر کے نیچے تازہ خون نکلتا تھا۔ سیدنا امام حسین کی شہادت اتنی چھوٹی شہادت نہیں تھی۔ میرے آقا امام حسین کا کرتا کس بدبخت نے اتارا؟ خولی بن یزید سر کاٹنے آیا تو اس کے ہاتھ کیوں کانپ گئے؟ شمر نے آ کر جب سر کاٹنا چاہا تو میرے آقا امام حسین نے اس بدبخت کو کیا فرمایا تھا؟ پھر آپ کا سر کاٹا گیا۔ یہ ساری باتیں آپ کو سنائیں گے انشاءاللہ کل۔